ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ فبغى علیہم، اس بدبخت نے موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کے خلاف بغاوت کر دی۔ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ، ہم نے اسے خزانے دیے تھے، ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، جن خزانوں کی چابیاں جو تھی وہ ایک طاقتور جماعت اٹھاتی تھی۔ اذ قال له قومه، جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ لا تفرح، بے تکبر اور غرور نہ کر، ان اللہ لا يحب الفرحین، بلا شبہ اللہ تکبر و غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ رب العزت نے جو تجھے عطا کیا ہے اس کے ذریعے آخرت کے لیے کچھ کر۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں جو آپ کا حصہ ہے نا اس کو مت بھول۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ جس طرح اللہ نے آپ پر احسان فرمایا ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا مت کرو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، بلا شبہ اللہ جو ہے وہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مورخین نے قارون کا جو شجرہ نسب نقل کیا ہے اس کے مطابق یہ قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔
رب ذوالجلال نے اسے بڑے خزانے دے رکھے تھے۔ قرآن کے اسلوب سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی کیمیا گر تھا، اس کے پاس یہ علم تھا سونا بنانے کا، یا پھر اس کو خام سونا کہیں سے ملا جسے اس نے مختلف لاکروں میں محفوظ کر لیا تھا، اور اس کی چابیاں جو تھیں یعنی وہ اتنی زیادہ چابیاں تھیں کہ ان چابیوں کو ایک طاقتور جماعت اٹھاتی تھی۔ اور یہاں یہ ذہن میں رہے کہ اس وقت کے جو لاکر تھے نا وہ آج کل کے لاکروں کے جیسے نہیں تھے کہ بھی ایک چھوٹی سی چابی ہے بالکل چھوٹی سی اور وہ لاکر کو لگی ہوئی ہے۔ پرانے وقتوں میں ایک بڑا تالا ہوتا تھا اور اس کی چابی بھی کافی بڑی ہوتی تھی، اور ایک یو ٹائپ کا اوپر اس کے کڑنگا ہوتا تھا، اور وہ کڑنگا اس کے اندر لگایا جاتا تھا۔ تو اس اعتبار سے وہ کڑنگا اور چابی دونوں کا کافی وزن بن جاتا تھا، اور اس طرح اس کے پاس جو ہے نا اس نے بہت سارے لاکر تھے جہاں اس نے وہ سونا رکھا ہوا تھا۔ اس بدبخت کو موسیٰ علیہ السلام سے نا حسد ہوا کہ ہے یہ میرا چچا زاد بھائی ہے اور بنی اسرائیل کی قیادت سعادت اس کے پاس ہے، جبکہ مال و دولت میرے پاس ہے۔ تو اس نے اپنے مال و زر سے کچھ کمزور ایمان والے لوگوں کو خرید لیا، اور خرید کر اپنی الگ ایک جماعت بنائی اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت کر دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، کہ قارون جو تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کے خلاف بغاوت کی۔ وآتیناہ من الکنوز، اور ہم نے اسے خزانے دیے تھے۔ ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوى، جن خزانوں کو ایک چابیوں کو ایک طاقتور جماعت اٹھاتی تھی۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، ایک مال کی کثرت، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ مال کی کثرت اکثر لوگوں کو تکبر اور غرور میں مبتلا کر دیتی ہے، اور ایک انتہائی تنگ دستی، بھوک و افلاس، فقر و فاقہ، اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ انتہائی فقر و فاقہ جو ہے یہ انسان کو کفر کی حدود میں داخل کر دیتا ہے، تو دونوں چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کے پاس خزانہ بڑا تھا، اور اس خزانے کے گھمنڈ میں اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت کی اور اپنی ایک جماعت بنا لی۔ اسی طرح یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب جو تھا، اس کے پاس قبل الاسلام بیت اللہ کی چابیاں تھیں، اور جو لوگ بیت اللہ میں نذرانے پیش کرتے تھے وہ نذرانے یہی اپنے پاس رکھتا تھا، تو اسے مذہبی سیادت حاصل تھی۔ تو اس نے بھی بہت ساری دولت جو ہے نا الٹ پلٹ کر کے اپنے پاس جمع کر لی تھی۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا نا، تو ابو لہب کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ بھئی میری قیادت و سیادت جو ہے یہ اب مجھ سے چھن جائے گی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سب سے بڑا مخالف یہی تھا، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ویسے تو بڑے بڑے کافر تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، لیکن قرآن مجید نے نام لے کر کسی اور کافر کی مذمت نہیں فرمائی، اور اس کی یعنی ابو لہب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، اس کی رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں نام لے کر مذمت فرمائی۔ تو مال و غرور کی کثرت جو ہے، مال و زر کی جو کثرت ہے نا،
یہ عمومی طور پر انسان کو متکبر بنا دیتی ہے۔ تو یہ جب نکلتا، اس کے ساتھ اس کے خدام نوکر چاکر ہوتے، اور وہ جو لوگ اس نے مال و زر کا لالچ دے کر خریدے ہوئے تھے وہ بھی اس کے آگے پیچھے ہوتے، اور بڑے غرور کے ساتھ زمین کے اوپر اکڑ کر چلتا۔ اذ قال له قومه لا تفرح، اس کی قوم کے جو سمجھدار لوگ تھے، دیندار تھے، انہوں نے کہا کہ بھی تکبر نہ کر، ان اللہ لا يحب الفرحین، اس لیے کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا، بعض تو عام طور پہ نا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کے پاس تورات کا علم تھا۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس کے پاس تورات کا علم نہیں تھا، چونکہ جو اللہ رب العزت نے جس علم کی بات کی ہے نا، وہ علم جو ہے اللہ کی معرفت کا ہے۔ تو قانون کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا کہ اس کے پاس علم تھا، اس نے خود کہا۔ تو اس لیے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس یہ فن تھا، مہارت تھی، کہ یا تو وہ خام سونے سے ایک خالص سونا بناتا تھا، یا پھر وہ کیمیا گر تھا۔ اور اسے کہا گیا کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، یہ جو تکبر اور غرور سے چلتا ہے یہ چھوڑ دے، اور دیکھ ابھی چند دن کی بات ہے، فرعون کا کیا حشر ہوا، کوئی زیادہ عرصہ اس بات کو نہیں گزرا کہ فرعون بھی زمین پر تکبر اور غرور کرتا تھا، اور اس کا حشر کیا ہوا کہ اس کی قوم کے چھوٹے بچے تک بھی رب ذوالجلال نے دریائے برد کر دیے۔ تو اسے کہا کہ بھی دیکھ، یہ جو تجھے اللہ نے دولت دی ہے نا، اس کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کر، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں جو تیرا حصہ ہے نا اس کو مت بھولنا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ دیکھ تیرا مال، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ، یعنی اسی آیت، یہ اس آیت کا یہ جملے کا یہی مفہوم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ بتاؤ، کوئی بندہ ہے جو دوسرے کے مال کی نگرانی کرتا ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کوئی بھی نہیں ہے، ہم سب اپنے اپنے مال کی نگرانی کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تم سب دوسرے کے مال کی نگرانی کرتے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا، پہن کر بوسیدہ کر دیا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، یہ اس کا مال ہے۔ باقی جو ہے نا وہ کسی دوسرے کا ہے، اور یہی اس کو نصیحت کی گئی کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو تیرا حصہ ہے نا اس کو بھول مت۔ یہ جو تیرے پاس بڑے بڑے خزانے جو ہیں نا، یہ دنیا میں تیرے کام نہیں آئیں گے، تیرا بس اتنا ہی حصہ ہے جتنا تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے گا، یا کھا پی لے گا یا پہن لے گا۔ اس لیے دنیا میں جو تیرا حصہ ہے نا وہ مت بھول۔ اور یہ بات ہے، یہ ایسا فلسفہ ہے، اگر سمجھ میں آ جائے نا تو انسان کی زندگی بدل جائے، انقلاب آ جائے۔ کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ہے جب ہم غلط ذرائع سے دولت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ غلط ذرائع سے دولت اکٹھی میں کر رہا ہوں اور کھائیں گے اس کو سب، کیا خیال ہے؟ سارے کھاتے ہیں نا، بچے بھی کھاتے ہیں، بیوی بھی کھاتی ہے، اور رشتہ دار بھی کھا جاتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن میں نے اکیلے نے پھنسنا ہے، کیونکہ ذریعہ میں نے غلط استعمال کیا۔ اگر یہ فلسفہ سمجھ آ جائے تو یقین جانیے کوئی بندہ بھی غلط ذرائع سے
دنیا کمانے کی کوششیں نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، بھئی ایسا کر جس طرح اللہ رب العزت نے تجھ پر احسان کیا ہے نا، تو بھی اللہ کے بندوں پر فراوانی کر، اللہ کی راہ میں غریبوں میں دولت کو خرچ کر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا نہ کر۔ اب یہاں دو صورتیں ہیں اس کے فساد برپا کرنے کی۔ ایک تو یہی جس کا تذکرہ قرآن نے پہلے کر دیا کہ اس نے بغاوت کی، تو ظاہرہ بغاوت فساد فی الارض ہوتا ہے۔ اور دوسری یہ ہے تکبر اور غرور جو ہے نا، یہ بھی بذات خود ایک فساد فی الارض ہے، کیونکہ جو تکبر اور غرور کرے گا وہ کسی نہ کسی پر زیادتی ضرور کرے گا، چونکہ وہ اپنے پائے گا کسی کو سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ کمزوروں پر ظلم و ستم اٹھائے گا۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ جو ہے فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا، آپ ان آیات پر غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جہاں بنی اسرائیل کے اندر نہ قدرے اور نہ شکرے تھے، وہاں دانشور، سمجھدار اور دیندار بھی تھے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ جو دانش مندی کی باتیں کی ہیں، یہ لوگ بھی بنی اسرائیل کے ہی افراد تھے اور بڑی دانش مندی کی باتیں کی، لیکن اس بندے کو چونکہ دولت کا نشہ تھا تو یہ کہنے لگا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ کہنے لگا کہ یہ جو میرے پاس دولت مال و زر ہے نا، یہ میرے پاس جو علم ہے نا اس کی بنا پر ہے، یہ مجھے اللہ نے نہیں دیا، معاذ اللہ کے اس میں کیا حصہ ہے، یہ جو میرے پاس علم ہے، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی کیمیا گر ہوگا یا پھر خام سونے کو خالص سونا بنانے کا یہ ماہر ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو میرے پاس علم ہے نا، اس علم کی بنیاد پر مجھے یہ مال و زر ملا ہے۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا اسے پتہ نہیں، یہ استفہام انکاری ہے، پتہ ہے، کیونکہ فرعون کا مشاہدہ وہ کر چکا تھا نا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا اس کو یہ علم نہیں کہ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے بہت سی قوموں کو تباہ و برباد کیا، من ہوا اشد منہ قوت، جو ان سے زیادہ قوت والے تھے، وَأَكْثَرُ جَمْعًا، اور جن کی افرادی قوت بھی اس کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ فرعون کو ہی دیکھ لیں، بڑی مضبوط اس کی ریاست ہے اور افرادی قوت فوج اس کے پاس ہے اور یہ اس کے مشاہدے میں تھی، لیکن اصل بات وہی ہے کہ جب آدمی مال و زر کے تکبر اور غرور میں آ جاتا ہے نا، پھر آدمی اندھا ہو جاتا ہے، پھر اس کو سمجھ ہے کچھ نہیں آتا۔ اب پھر آپ شیطان کو دیکھ لیں، شیطان نے اپنی آنکھوں سے جنت دیکھی تھی، کیوں نہیں دیکھی تھی نا، اپنی آنکھوں سے جنت دیکھی تھی، اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ اللہ رب العزت بہت بڑی قوت کا مالک ہے، لیکن وہ تکبر اور غرور نے اسے اندھا کر دیا۔ اس کو یہ بھی علم تھا کہ میرا انجام، اگر میں نے یہ تکبر اور غرور کیا تو میرا انجام کیا ہوگا، اور اللہ رب العزت نے اس کو بتا بھی دیا کہ تو نے تکبر، یعنی اس کو بھی توبہ کا موقع دیا اللہ تعالیٰ نے، ایسا نہیں ہے کہ ابھی یکدم ہی اس کو کہہ دیا بھی جا۔ تو اللہ نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، بھی یاد رکھ اگر تو اسی روش پر رہا تو میں تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے جہنم کو بھروں گا۔ لیکن چونکہ وہ تکبر اور غرور کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا، اس کو بات ہے، یہ بات اس کو سمجھ میں نہ آئی اور اپنی ضد پر جو ہے وہ اڑا رہا۔ تو یہی حال اس کا تھا، یعنی یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اس نے اب فرعون کو گھر کو اپنے آنکھوں سے دیکھا اور اس کے بعد پھر وہ فرعون جیسی حرکتیں کرنے لگا، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ مال و زر جو ہے نا یہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔
آپ اپنے سیاستدانوں کو دیکھ لیں، دور نہ جائیں، کیوں جی؟ ان کے اوپر آپ نظر ڈال کے دیکھ لیں، اور ہر ایک کو اپنے حشر سے، اب ہر ایک کو اپنے حشر کا پتہ ہے کہ کرسی سے اترنے کے بعد سیدھا مہمان خانے میں جانا ہے، لیکن اس کے باوجود باز نہیں آتے۔ تو اصل میں یہ جو دولت کا نشہ ہے نا، یہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا غضب نازل ہوتا ہے نا، پھر میں ان کو اتنی بھی مہلت نہیں دیتا کہ آخری موقع فراہم کر دوں، چلو پوچھ ہی لوں کہ بھئی یہ تمہارے جرم ہیں، ان جرموں کو چھوڑ دو تو بچ جاؤ گے۔ رب فرماتا ہے کہ پھر میں ان سے، ان کے گناہوں کے مجرموں سے، ان کے جرائم کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا، پھر ان کو مہلت ہے، پھر ان کو مہلت نہیں دی جاتی کہ پھر مہلت مل جائے آخری نا۔ فرمایا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، پھر مجرموں سے ان کے جرائم کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا، بس پھر اچانک اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اور ان کو اتنی مہلت ہی نہیں ملتی کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال پائے۔ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِینَتِهِ، ایک دن نا وہ بڑی نمائش کے ساتھ اپنے گھر سے نکلا۔ اس جملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے نا بڑا عمدہ قسم کا لباس زیب تن کیا ہوگا، اور جو اس کے کچھ خدام تھے اور جو اس نے خریدے ہوئے تھے، جو اس نے اپنی پارٹی بنائی تھی، اس کی ریلی یا کوئی جلوس نکالا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اس نے کوئی ریلی اور جلوس نکالا ہوگا اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے، شان و شوکت کا مظاہرہ کرنے کے لیے۔ تو ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے نا، یہ جو ریلیاں نکالی جاتی ہیں، یہ جیسے یہ جو جلوس نکالے جاتے ہیں، یہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ تو وہ آدمی بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے نا جو ہے وہ اپنے گھر سے باہر نکلا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، وہ جو تھے نا جن کے ایمان کمزور تھے، وہ کہنے لگے واہ بھائی زندگی تو یہ ہوئی نا، کاش ہمیں بھی اسی طرح کی دولت مل جائے اور شان و شوکت مل جائے جو قارون کو دی گئی ہے، کاش ہمیں بھی دی جائے۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے حصے کا مانا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر بندے کے اندر عاجزی اور انکساری ہو نا، پھر وہ دوسرے زاویے سے دیکھتا ہے۔ جب ایمان میں کمزوری ہوتی ہے نا، پھر وہ اس زاویے سے دیکھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس طرح کی دولت مل جائے۔ اور جب ایمان جو ہے نا عروج پر ہوتا ہے نا، پھر وہ بندے بھی دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ جو غریب صحابہ تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بڑے افسردگی میں عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مال و دولت والے ہیں نا، یہ ہم سے آگے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا بھی وہ کیسے؟ کہنے لگے بھئی جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم جو ہے روزہ رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، ہم جہاد کرتے ہیں وہ بھی جہاد کرتے ہیں، اور ان کو رب ذوالجلال نے مال و زر دیا ہوا ہے، وہ جہاد بھی کرتے ہیں اور جہاد کے لیے فنڈ بھی دیتے ہیں، وہ سال کے بعد زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وہ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں۔ وہ تو ہم سے بہت آگے نکل گئے، اللہ کے رسول ہم تو پیچھے رہ گئے۔ یعنی آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو تنگ دست تھے، ان کی سوچ کا زاویہ کیا تھا کہ کاش ہمیں یہ مال دے دیا جائے، اور ان کو یہ تھا کہ وہ درجات، وہ بلندی، وہ مقام جو ان مالداروں کو ملا، ہمیں وہ مقام اور مرتبہ مل جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں تمہیں یہ وظیفہ بتا دیتا ہوں، یہ تم کر لو گے نا تو تم ان سے آگے نکل جاؤ گے۔ فرمایا کہ 33 دفعہ سبحان اللہ اور 33 دفعہ الحمدللہ
اور 34 دفعہ اللہ اکبر جو ہے نا یہ آپ نے وظیفہ کیا کرنا ہے نماز کے بعد۔ اب جناب ان کے چہرے پہ رونق آ گئی۔ اب انہوں نے باہر نکل کے نا پھر میں مشورہ کیا کہ کسی کو بتانا نہیں، لیکن اب ان کے چہرے پہ بشاشت اور تازگی دیکھ کر تو پوچھ لیا کسی نے، یار تمہارے تو چہرے بڑے مرجھائے رہتے تھے، اب تو چہروں کو بڑی تازگی ہے، وجہ کیا ہے؟ لیکن اب جو ہے اگر نہیں بتاتے تھے تو کتمان علم تھا، اب بتا دیا۔ اور بتانے کے بعد پھر آئے، آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اب میرے بس میں نہیں، جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا، اب یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ جی وقال الذین اوتوا العلم ویلکم، اور جن کو علم دیا گیا تھا نا، دیکھو یہاں رب ذوالجلال نے کہا، یعنی یہ بات آپ سمجھ لیں کہ علم وہی علم ہے جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو، باقی جو بھی ہے وہ فنون ہے، علم نہیں۔ مطلب کوئی انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، وہ فنون ہے، اصل علم جو ہے نا وہ ہے اللہ کی، وہ علم جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ تو جن کو وہ علم دیا گیا تھا نا انہوں نے کہا بھائی تم پر بڑا افسوس، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، تم پر بڑا افسوس کہ یہ جو اللہ کے پاس اجر ہے نا یہ اس کی دولت سے بہت بہتر ہے، یہ اس کے لیے بہت بڑا خزانہ ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ ٹائم تو نہیں نہ ہوا ہے، بس یہ ختم کرنے لگا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ جو اللہ رب العزت کے پاس جو تمہارے لیے اجر و ثواب رکھا ہے نا، یہ اجر و ثواب جو ہے اس کے مقابلے میں بہت بہتر ہے، لیکن یاد رکھو وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، یہ جو مرتبہ ہے نا آخرت والا یہ صبر کرنے والوں کو ملتا ہے، ہر ایک کو نہیں ملتا۔ اور یہ آپ سمجھ لیں کہ صبر جو ہے نا یہ چابی ہے، صبر جو ہے نا یہ چابی ہے، صبر کے ذریعے ہی انسان دنیا کی مصیبتوں کا مقابلہ کرتا ہے، اور صبر کے ذریعے ہی انسان جنت میں مرتبے حاصل کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔